27 ستمبر 2024 چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصم منیر نے کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات کی، جس میں میڈیا میں رپورٹ ہونے والی خبروں کے مطابق ملکی معیشت اور کراچی کے حالات کے حوالے سے تاجروں نے مختلف تجاویز سامنے رکھی، جس میں کہا جاتا ہے کہ صدارتی نظام اور صوبوں کی بھی بات کی گئی۔ اس خبر کو لے کر ایک بہت ہی مشہور و معروف شخص مشتاق سرکی، کہ جس کی وجہ شہرت کیا ہے یہ میں آگے چل کر بیان کرتا ہوں، اس نے اپنے ایک ویلاگ میں جس طرح کراچی صوبے کی مخالفت کرتے ہوئے مہاجر دشمنی پر مبنی زہر اگلا ہے، وہ یقیناً پوری سندھی قوم کی ترجمانی تو نہیں کرتا، لیکن ان جیسے متعصب قوم پرست ذہنوں کو ایکسپوز ضرور کر دیتا ہے۔ وہ اپنے ویلاگ میں سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے وہی پرانا راگ الاپتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کراچی صوبہ کسی صورت نہیں بن سکتا۔ اچھا، موصوف اتنے سمجھدار ہیں کہ اپنی نفرت کا نشانہ عقیل کریم ڈیڈی، مرحوم سراج قاسم تیلی اور MQM لندن کو تو بنا رہے ہیں، لیکن اس تقریب میں موجود مہمان خصوصی کہ جن سے مطالبہ کیا گیا یا جن کے سامنے تجاویز رکھی گئی، یعنی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصم منیر، کور کمانڈر کراچی اور وزیر اعلیٰ سندھ، ان کے سامنے لب کشائی کرتے ہوئے بہت ہی معتاد الفاظ استعمال کی۔ حالانکہ ان تجاویز کو عملی شکل دینے والے سپا سالار نے نہ اس مطالبے کو رد کیا اور نہ ہی مسترد کیا، مگر پھر بھی اپنی توپوں کا رخ ان کی طرف نہ کر کے ثابت کر دیا کہ ان کی ڈوریاں کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں۔ جیسا میں نے شروع میں ان کی وجہ شہرت کے حوالے سے کہا تھا کہ ویسے تو موصوف خود کو کرائم رپورٹر کہلواتے ہیں اور یوٹیوب چینل سمیت سوشل میڈیا پر بھی کافی متحرک ہے۔ ان کی وابستگی ایک سندھی چینل سے رہی ہے اور بعد میں بول اور ایکسپریس پر بھی ایز اے رپورٹر کچھ عرصے کام کیا، لیکن ان کی اصل پہچان ایک متعصب سندھی قوم پرست کی ہے۔ یہ موصوف 1988 میں حیدرآباد مارکیٹ میں کھیلے جانے والے خونی کھیل کے معترف رہے ہیں۔ سندھی مہاجر نفرت ان کا پیشہ ہے۔ GM سید کے سچے اور پکے پیروکار جناب سرکی صاحب سندھو دیش جیسی ملک دشمن تحریک کے ہمیشہ سے خواہاں رہے ہیں۔ کراچی میں یہ صحافت کم اور سندھی مہاجر جذبات بھڑکانے اور غریب سندھیوں کو مہاجروں کا دشمن بنانے کے لیے کافی متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی اگر پیشہ ورانہ زندگی کا جائزہ لیں تو حیران کن طور پر انہوں نے پیشہ ور صحافی کی طرح خود کو پیش کیا، جس کے لیے صرف قلم ہی نہیں بیچا، اپنے آپ کو بھی بیچنا پڑا۔ گلے میں ضمیر برائے فروخت کی تختی لٹکائے گھومنے والے مشتاق سرکی صاحب کی زندگی ایک معمولی سی موٹر سائیکل سے کروڑوں کی گاڑی اور بنگلے تک کیسے پہنچی، یہ جاننا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ کراچی کو اپنی جاگیر اور ملکیت سمجھنے والے ان جیسے قوم پرست اور نسل پرست لوگوں نے دونوں ہاتھوں سے کراچی کے وسائل کو نوچا بھی ہے اور لوٹا بھی ہے۔ یہاں کی زمینوں پر ناجائز قبضے اور کچی آبادیوں میں ناجائز تعمیرات ان کا دھندا ہے۔ کراچی کے تھانوں کی کروڑوں کی بیٹ بتانے اور خرید و فروخت کی خبریں تو پورا کراچی جانتا ہے، لیکن بطور کرائم رپورٹر ان کرپٹ افسران اور وزراء تک پہنچنے والے کالے دھن کو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر رپورٹ کرنے والے کرائم رپورٹر جب ان کی طرح بکاؤ مال بن جائیں اور ہر جرم کی قیمت ایک لفافے میں بند کر کے وصول کرنا شروع کر دیں تو زندگی تو ظاہر سی بات ہے موٹر سائیکل سے ڈبل کیبن تک سفر ضرور کرتی ہے۔ محترم جناب مشتاق سرکی صاحب کے جنہیں 3 ماہ پہلے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر FIA نے اپنے خاندان سمیت آف لوڈ کر کے گرفتار کیا تھا، موصوف پیپلز پارٹی کی حکومت کے سرکاری پروٹوکول میں امریکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ محترم شارع فیصل تھانے کی حدود میں مقدمہ نمبر 413/17 جو کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج ہے، اس میں مطلوب تھے۔ اس مقدمے کی تفصیل کیا ہے اور یہ کیوں درج ہوا، یہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اس وقت میرا موضوع موصوف کا زہر بھرا ویلاگ ہے کہ جس کا شاید جواب دینا ان محترم کو مزید مشہوری دینے کے مترادف ہوگا، لیکن جواب دینا ضروری اس لیے کہ ان صاحب نے ٹارگٹ اس میٹنگ یا اجلاس کو کیا ہے کہ جس کی سربراہی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصم منیر اور کور کمانڈر کراچی کر رہے تھے۔ اس میٹنگ میں کراچی کے ان تاجروں کی طرف سے اپنے کاروبار اور صنعتوں کو سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے کچھ تجاویز دی گئی۔ وہ تاجر کہ جن کے ٹیکسوں سے صوبہ سندھ کے حکمراں 92% ریونیو کی شکل میں خون نچوڑتے ہیں، جن کے ٹیکسوں سے ان کی عیاشیاں اور حرام خوریاں پھل پھول رہی ہیں، ان کی طرف سے دی جانے والی تجاویز میں ایک تجویز نئے صوبوں کی بھی تھی، جسے آرمی چیف نے مسترد نہیں کیا تھا،
بلکہ انتظامی معاملات بہتر کرنے کے لیے نئے صوبے بننے کی تائید کی تھی۔ اس تجویز پر جس طرح کا رد عمل اس متعصب قوم پرست شخص کا سامنے آیا، اس نے ایک بار پھر 1988 کے زخموں کو ہرا کر دیا۔ اگر اس کے اس نفرت انگیز اور متعصبانہ رد عمل پر سندھ کی متعصب حکومت اور دیگر سندھی صحافیوں اور دانشوروں کا مثبت رد عمل نہیں آیا تو پھر اسے مشتاق سرکی کے اس بیان کی خاموش حمایت تصور کیا جائے گا، جو یقیناً کراچی کے امن و امان کو متاثر کرے گا اور دبی ہوئی چنگاریوں کو شعلہ بنا دے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نفرت انگیز بیان کا ISPR کو بھی سختی سے نوٹس لینا چاہیے کہ جو کراچی کے پرامن ماحول کو سبوتاژ کرنے کی نہ صرف کوشش ہے بلکہ ایک سازش کے تحت سندھی مہاجر قومیتوں کو تصادم پر اکسایا جا رہا ہے، جو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اور آخر میں مشتاق سرکی صاحب کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ 2024 ہے اور اس وقت ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ اور ایڈوانس ہو چکی ہے کہ تم جیسے لوگوں کے پروپیگنڈوں کو منٹوں سیکنڈوں میں پلٹ کر تمہارے منہ پر دے کر مار دیا جاتا ہے۔ بچہ بچہ تاریخ اور حقائق سے واقف ہو چکا ہے۔ سندھ کی غریب اور مفلوق الحال عوام بھی یہ بات جان چکی ہے کہ ان کا دشمن مہاجر نہیں بلکہ یہ جاگیردارانہ نظام ہے کہ جس نے انہیں 1947 کی آزادی کے بعد بھی اپنی اوطاقوں میں قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ نفرتیں جو زبان اور مسالک کی بنیاد پر پھیلائی جاتی ہیں، یہ مشتاق سرکی اور ان جیسے متعصب لوگوں کے بینک بیلنس میں تو اضافہ کر دیتی ہیں، مگر غریب کی بھوک اس نفرت کو نہیں مٹا سکتی۔ اس کے ننگے بدن کو مہاجروں کو گالیاں دینے سے نہیں ڈھانپا جا سکتا، ان کے سروں پہ چھت قوم پرستی کا زہر گھولنے سے نہیں آ سکتی۔ لہٰذا اب اپنی دکان اور کاروبار کو سمیٹ کر کچھ اور دھندا کرو۔